اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے روح میں جسم میں روح پھونکی، تو جب جسم میں روح پھونکی تو جیسی روح یہاں تک گئی تو ناک میں کیا ہوا؟ جیسی ناک سے روح داخل ہوئی تو ایک دم چھینک آئی آپ کو، تو آپ نے زبان سے کیا کہا؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہا۔ تو یہ پہلی عبادت تھی، اور وہ تھی اللہ کی تعریف اور دعا۔ اور پھر اس کے بعد فرشتوں نے جیسے چھینکتے سنا تو یرحمک اللہ کا، اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ دعا تھی۔ یرحمک اللہ کیا تھی؟ یہ دعا تھی کہ اللہ آپ پر رحم کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دعا تو جب آدم علیہ السلام کی پیدائش دنیا میں پوری طریقے سے روح پھونکی بھی نہیں گئی تھی پورے جسم میں، تب سے دعا شروع ہے۔ اور دعا کیسی؟ کھاتے سے لے کے صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک، سونے کے وقت کیا دعا؟ اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے مرتی ہوں، تیرے نام سے ہی زندہ ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سو جانا بھی تو مر جانا ہے، اور اللہ کے نام سے کہ اللہ پھر جلائے گا، اس طریقے سے دعا۔ کھانا کھانے کی دعا، پھر دعا اگر کہیں کھا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ معلوم نہیں ہے کھانے میں کوئی بیکٹیریا ہو سکتے ہیں یا کوئی جراثیم ہو سکتے ہیں یا کوئی زہر ہو سکتا ہے، تو کیا دعا سکھائی میرے آقا نے کہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس نے 3 مرتبہ یہ دعا کو صبح پڑھا، 3 مرتبہ شام پڑھا، زمین و آسمان کی کوئی ناگہانیاں آفت، کوئی بلا، کوئی بیماری، کوئی جادو ٹونا، کوئی سحر زہر کا اثر اس کو نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے دعا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جو ابھی ہم نے شاید نیٹ بند ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں نے نہیں سنا کہ ابرہہ کی پوری ہاتھی والی فوج جو یمن کا بادشاہ تھا، وہ جب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آیا تو اللہ تعالیٰ سے بی بی آمینہ نے دعا کی، حضرت عبد المطلب نے دعا کی، اور شکم میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے آمین کہا، دعا ہوئی، اور ننی 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 چڑیا، ننی ننی ابابیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو مٹی کر دیا، بھوسا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرا اللہ ہے جو دعاؤں کو سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا میں تیری مدد کرتا رہوں گا، قبولیت کی امید کے ساتھ مجھ سے دعا کرتے رہے گا، میں سنتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے آقا فرماتے ہیں دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عبادت نہیں ہے۔ دعا اتنی بڑی عبادت ہے۔ دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے۔ نماز پڑھ کے یوں ہی اٹھ کے بھاگ جانے والوں ذرا سمجھ لو، نماز سے مدد مانگنے کا حکم اللہ نے دیا، تو نماز سے مدد نہیں ہے، نماز پڑھ کے رب سے مدد مانگنے کا حکم دیا۔ نماز پڑھ کے مدد مانگی جائے، اور مدد مانگنے کے لیے اجتماعی دعا بھی سکھائی، قرآن پاک میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہت کے وقت میں ایک مرتبہ یہ ہوا کہ قحط پڑ گیا، قحط ہو گیا، اکال پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو نماز استغنا کے لیے بارش کی دعا کرنے کے لیے جو نماز ہوتی ہے نا، وہ نماز شہر کے باہر جا کر پڑھی جاتی ہے۔ اس میں ایک امام ہوتے ہیں اور پیچھے پورے شہر والے ہوتے ہیں، اور سب مل کر کیا کرتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر شہر سے باہر دور علاقے میں جا کر نماز کی نیت سے نماز کے لیے اپنی پوری قوم کو لے کر جا رہے تھے۔ اور دعا بتانے کا وجہ کیا ہے؟ دعا صرف اللہ تعالیٰ انسانوں کی، بندوں کی نہیں سنتا، اللہ جنوں کی بھی سنتا ہے، چرند پرند کی بھی سنتا ہے، یہاں تک چھوٹی چھوٹی چیوٹی ہوتی ہے نا اس کی بھی سنتا ہے۔ چھوٹی سی چیوٹی نے، اور چھوٹی سی چیوٹی کا علم غیب دیکھیے، جس کے صدقے اللہ نے چیٹی کو پیدا کیا، جس کے صدقے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس کے صدقے سلیمان علیہ السلام کو پیدا کیا، اس نبی کے علم غیب میں
انگلی اٹھانے والوں ذرا سمجھو، وہ نبی تو مختار ہے۔ محتاجوں کا عالم یہ ہے کہ ایک چیٹی جس نے بہت دور سے دیکھ بھی لیا، کتنے دور سے، کئی میلوں کی مسافت باقی تھی، سلیمان علیہ السلام ابھی وہاں سے گزرنے کے تھے، اور اتنے دور سے چیٹی کہتی ہے اپنے ساتھیوں سے، اے چیٹیوں اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ ہمیں کچل نہ دے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن بتا رہی ہوں، یہ قرآن ہے، یہ میری آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کلام میں فرما رہا ہے کہ چیٹی سی، ننھی سی چیٹی نے کہا، اے سلیمان، اے چیٹیوں دیکھو، سلیمان علیہ السلام کا قافلہ آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دے۔ اور اسی لیے اس نے کیا کیا، اے اللہ اے اللہ، اور فوراً وہ چیٹی کیا ہوئی، پوری الٹی ہو گئی، پیٹ کے بل لیٹ گئی، اللہ کی طرف یوں منہ کر لیا، ہاتھ پیر اس کے اوپر ہو گئے، اور اس ننھی سی چیٹی نے دعا مانگی، مولا بچا لے اس لشکر سے۔ ادھر سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہے، انہوں نے اس چیٹی کی آواز سن لی اور کہا چلو لشکر موڑو۔ قوم کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ تو ہمیں دعا کرانے کے لیے مسجد، نماز، بارش کی دعا کرنے کے لیے، نماز کے ساتھ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے شہر کے باہر لے جا رہے تھے، ابھی کیا ہوا جو آپ اپنے لشکر کو واپس لے کر جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ جو دعا کرنے ہم جا رہے تھے نا، اس ننھی سے چیٹی نے کر لی ہے، اور اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ ننھی سے چیٹی کی دعا قبول ہو گئی اور بارش ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ میرا رب ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور قادر بھی ہے۔ ہم اس کو چھوڑ کے دنیا کو منانے کو لگے ہوتے ہیں۔ ارے منانا ہے تو سجدوں میں مناؤ، اور پھر دعا کے آداب ہے، دعا کب کب قبول ہوتی ہے، دعا کے لیے وقت دیے گئے ہیں۔ ویسے تو اللہ ہر لمحہ، ہر پل، اس کے لیے کوئی زوال کا وقت بھی نہیں ہے، یہاں تک اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کو جب پکارنا ہے نا، تو آپ کسی بھی حالت میں اپنے رب کو پکار سکتے ہو، بلا سکتے ہو، آواز لگا سکتے ہو، اپنی تڑپ، نہ درد، اپنی پریشانیاں اس کے سامنے رکھ سکتے ہو۔ اس کے لیے تو اس کا دربار، رابعہ بصریہ کی دعا ہوتی تھی جب رات میں تہجد کے وقت جب لوگ سو جاتے تھے، رابعہ بصریہ بڑی بلند پائے کی کلندرہ، اللہ کی بہت بڑی ولیہ، دعا مانگتی، اے اللہ سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، رات ہو گئی، لیکن تو ایسا بادشاہ ہے نا مولا جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ، دعائیں ایسی مانگی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک ہے، میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور ایک مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائی، انہوں نے ہاتھ بلند کیے، نماز پڑھی، ہاتھ بلند کیے، دعا مانگی، اے اللہ میری پکار سن مولا، میری دعا سن، میں تجھ سے دعا اسی لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے نا، تیرے سوا میرا کوئی ہے بھی تو نہیں، میرے مولا تیرے سوا میرا کوئی ہے بھی نہیں، تو میرا رب ہے، تو میرا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے، میں اسی لیے تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اکرم مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ دعا سنی تو اپنے ایک صحابی سے کہا، جاؤ جا کر اس صحابی کو بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی، جا کر بتا دو کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، کیونکہ اللہ تو مظلوم کی دعا اور اس پہ یقین کرنے والے کی دعا بہت پہلے سنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ یقین کی بات ہے، یہ دعا مانگنے کی آداب ہے۔ اب دعا مانگنے کی آداب، یوں تو ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کے گھر کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اللہ سے ملنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بندے کی معراج نماز ہے، نماز پڑھ کے دعا مانگے، طریقے سے دعا مانگے، اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ جس نے تہجد کی نماز پڑھی نا، ساری دن اور رات میں 24 گھنٹوں میں 1 گھڑی اور 1 وقت جو ہوتا ہے وہ آخری پہر ہوتا ہے، وہ رات کا آخری پہر، فجر کے اذان کے آدھا گھنٹہ پہلے سے اور رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں تجلی فرماتا ہے، اور ندا آتی ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟
ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو میں روزی عطا کر دوں؟ ہے کوئی شفا مانگنے والا میں اسے شفا عطا کر دوں؟ ہے کون بادشاہ مانگنے والا؟ ہے کون بلاؤں سے نجات مانگنے والا؟ ہے کون جو دشمنوں سے نجات مانگنے والا؟ ہے کون مانگنے والا؟ بتاؤں۔ ساری رات اور آخری حصے میں یہ صدائیں بلند ہوتے رہتی ہے، اور فجر کی اذان تک، فجر کے وقت ہونے تک یہ صدائیں آتی ہے۔ دینے والا پکارتا ہے، کون ہے مجھ سے مانگے جس کو میں عطا کروں؟ افسوس اس وقت ہم اپنے بستروں پہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوتے ہیں، دینے والے کی آوازیں بلند ہوتی ہے، کون ہے مانگنے والا، لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم سوتے ہوتے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ فجر میں بھی سوتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے تو کئی بندے ایسے ہیں جو فجر میں بھی انہیں اللہ سے محبت میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ توفیق ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے نا اسی کو اٹھاتا ہے۔ جب آپ کی نمازیں جائے نا تو سمجھ لینا اللہ نے پسند نہیں کیا، اپنے دربار میں بلایا نہیں۔ کچھ خطائیں ہو گئی، کچھ غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے جو میرے رب نے مجھے اپنے پاس نہیں بلایا۔ اللہ اسی کو نماز پڑھاتا ہے جس کو توفیق دیتا ہے۔ اسی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلفائے راشدین ہے، میرے آقا کے خلیفہ ہے دعا میں۔ جب کعبۃ اللہ میں پہنچتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو سب سے پہلے شکرانہ ادا کرتے اپنے رب کا، میرے مولا تیرا بے حساب شکر ہے، میرے مولا تیرا بے حساب شکر ہے کہ تو نے عمر کو دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہر کوئی نہیں مانگ سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ توفیق ملتی ہے، دعا بھی وہی سکھاتا ہے۔ جب وہ دعا سکھا دیتا ہے نا، قبول بھی وہ کر لیتا ہے۔ اور دعا کے لیے بھی ایک استقامت لگتی ہے، صبر لگتا ہے، تحمل لگتا ہے، ایک برداشت لگتی ہے۔ ایسا نہیں ہم جلد بازی میں دعا مانگتے، ہم چاہتے ہم نے اب بھی آج دعا مانگی، آج ہی قبول ہو جانا چاہیے۔ دعا ایسی نہیں ہوتی، دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے دعا سب کی قبول ہوتی ہے۔ پہلے کس کی؟ ایک دعا ہوتی ہے جو مانگتے سے امیجیٹ قبول ہو جاتی، ایک دعا کون سی؟ جو مانگتے سے امیجیٹ قبول ہو جاتی۔ دوسری کون سی؟ دوسری درجے میں دعائیں وہ آتی ہے جو دعا مانگی تو لیکن قبول نہیں ہوئی، بندے کو یہ لگتا قبول نہیں ہو، تو وہ دعائیں حشر کے دن کے لیے ذخیرہ بنا کے اس بندے کی رکھ دی جاتی ہے۔ اور تیسرے قسم کی دعا بندے کو لگتا ہے قبول نہیں ہوئی، وہ دعا وہ ہوتی ہے کہ جس سے ناگہانی آفتیں اس پہ اگر آنے والی ہے، جسے دعا مانگ رہا ہے بندہ کار لینے کی، مولا مجھے کار دلا دے، مولا مجھے سواری کا انتظام کر دے، مولا مجھے کار دے دے، لیکن کیا ہوا؟ کار نہیں ملی، تو پھر وہ کیا ہوتا؟ مایوس ہونے لگتا۔ مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ اب وہ بندہ بولتا ہے میں نے تو کار مانگی، کب سے کار مانگ رہا ہوں، اللہ مجھے عطا ہی نہیں کر رہا۔ آپ کو معلوم وہ کار مانگتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ایکسیڈنٹ سے بچایا، ناگہانی آفت سے تجھے بچا لیا۔ یہ دعا ہے۔ یہ بندے کو باطن نظر نہیں آتا، اس کو ظاہر دکھتا ہے۔ سمپل سے اگزامپل سمجھو، میڈیکل سٹور ہوتا ہے نا، فارمیسی ہوتی ہے جو جہاں پہ دوائیاں ملتی ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کی دوا کیا ہوتی ہے؟ ہر قسم کی دوا وہاں پر ہوتی ہے، ہر بیماری کی دوا وہاں پہ ہوتی ہے میڈیکل سٹور میں۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اگر بندہ جا کر کوئی بیمار میڈیکل والے سے دوا لے لے تو ڈاکٹروں کی ضرورت نہ پڑے نا، میڈیکل میں تو سب دوا ملتی ہے۔ اور کئی عقل کے اندھے کیا ہوتے ہیں، میڈیکل سے جا کے دوائیاں لا کے کھاتے، اور بعد میں پھر پتہ لگتا کہ اس سے کچھ کھا تو کسی اور بیماری کے لیے رہتے اور کچھ ہو گیا۔ اور کیوں؟ کیونکہ میڈیکل والے کو آپ کو اس نے چیک نہیں کیا ہے، فارماسسٹ ہے نا، اس نے آپ کو چیک اپ تھوڑی کیا، وہ تو فارماسسٹ ہے، وہ تو دوائیاں بیچنے کا کام ہے اس کا، آپ کو ڈائگنوس کرنے کا کام نہیں ہے کہ آپ کو ملیریا ہوا ہے، کہ ٹائیفائڈ ہوا ہے، کہ کینسر ہوا ہے، کہ ٹی بی ہوا ہے۔ یہ سب ڈائگنوسس کرنے کا کام ڈاکٹر کا ہے۔ ڈاکٹر ڈائگنوسس کرتا ہے، ڈائگنوس کرتا ہے، بعد میں آپ کو دوائیاں پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہے، پھر وہ پرسکرپشن لے کے آپ فارماسسٹ کے پاس جاتے ہو، پھر وہ دوا اگر لا کے کھاتے ہو تو شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ شفا کا دینے والا کون ہے؟ کبھی یقین نہیں کرنا اس دوا میں شفا ملی ہے، شفا اللہ سے ملی ہے، شفا اللہ نے عطا کی ہے۔ کبھی یہ نہ کہنا اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ ڈاکٹر سے مجھ کو شفا مل گئی، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا اللہ نے دی۔
ورنہ کوئی ڈاکٹر مرتا ہی نہیں نا. اس کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو وہ خود ہی زندگی میں بچا ہی رہتا 500,000 سال تو کم سے کم جی ہی لیتا. لیکن شفا کا دینے والا صرف اللہ ہے، اور شفا کی دوا کرنا سنت ہے.